اتنی بڑی طاقت والا اللہ جو اپنی ذات کی ایک مثال دیتا ہے کہ میری تعریف کے لیے سمندر کو سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، اور میں نے تقریباً سارے سمندروں میں تھوڑا تھوڑا سفر کیا ہوا ہے، تو 7 سمندر جو پیسیفک ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے۔ تو دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% زمین ہے، اس میں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، اور اللہ کہتا ہے سارے کو سیاہی بناؤ، اور پھر میں تمہارے ہاتھ میں یہ جتنے درخت ہیں، آپ نے دیکھا کتنے درخت ہیں، کہ ان کو میں قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں اور اس پر اپنا علم دیتا ہوں، پھر تمہیں کہتا ہوں میری تعریف لکھو۔ تو تم سارے انسان، سارے جنات، سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، مقرب فرشتے، اور سب سے بڑے رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے رسولوں کے سردار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اکٹھے ہو کے میری تعریف لکھیں تو ایک وقت ایسا آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، چاہے اتنے سمندر اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ۔ کیوں؟ کہ جتنا بھی لے کر آئیں اس کی ایک لیمٹ ہے، اور اللہ تو لیمٹ سے بالا تر ہے، اس کے تو کوئی لیمٹ کوئی نہیں۔ یہ واحد سفر ہے اللہ کی تلاش کا، جس کی کشش ختم نہیں ہوتی، چونکہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو تو کوئی ریفرنس نہ ہو، تو وہ جتنا بھی سفر کرتا ہے وہ کہتا پتہ نہیں میں کدھر ہوں، میں کہاں پہنچا ہوں، کچھ پتہ کوئی نہیں۔ ایک چھوٹے سے صحرا میں بغیر ریفرنس کے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو کس طرح کوئی بیان کرے اور کیسے کوئی بیان کرے؟ جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کروڑوں سال کی زندگی کے بعد بھی کہتا ہے میں تو ابھی ایک قدم بھی نہیں چلا۔ اب یہ اللہ 11 قسمیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 11 قسمیں، 10 اور 1 11 قسمیں اس پہ اٹھائے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تو اس مضمون میں کتنی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ والشمس والضحاها 2، والقمر اذا تلاها 3، والنہار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 6 اور 7، والارض وما طحاها 7 اور 8، ونفس وما سواها یہ 9 اور 10 اور 11، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ میرے بندے مجھے سورج والشمس، سورج کی قسم، اور سورج کی روشنی کی قسم 2، مجھے چاند کی قسم والقمر اذا تلاها، مجھے دن کی قسم اذا جلاها، مجھے رات کی قسم اذا یغشاها، مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے رب کی قسم، یہاں اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ یہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو تو کامیاب ہے، اور اپنے آپ کو تو نے غفلت میں ڈال دیا تو تو ناکام ہے۔ تیری کامیابی بھی تیرے اندر ہے اور تیری ناکامی بھی تیرے اندر ہے، باہر سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری
وہاں کی سرائکی کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، کہ ساری کامیابیاں ناکامیاں تمہارے اندر ہیں، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 قسمیں اللہ اٹھائے۔ اس کا سکیچ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ ادھر تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں اور آئے تھے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے، اور وہ بڑے بڑے نواب بنے بیٹھے ہیں، دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے۔ کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، سمجھ میں آئی ہے بات؟ کہتا نہیں آئی۔ تو پھر اللہ قسم اٹھاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اب اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے آسمان اور آسمان کے رب کی قسم، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مان رہا۔ پھر اللہ کہتا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم، ان زمین آسمان نے دیکھا ہے ناکام لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو، مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا۔ تو پھر ایک جذباتی قسم ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، تیری جان کی قسم یار، یار تیری جان کی قسم۔ تو آخر میں اللہ کہتا ہے یار میرے بندے وَنَفْسًا وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری سن لے، میری مان لے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اسے پاک کر لے تو تو کامیاب ہے، اسے ناپاک کر لیا تو تو ناکام ہے۔ سب سے بڑی ناپاکی وہ کفر کی ناپاکی ہے، ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، اللہ کا انکار کرنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور سب سے بڑی یہ ناپاکی ہے جس میں انسان ایسا ہی ہے جیسے گندگی کے گٹر میں کوئی گرا ہوا ہو تو اس کا پورا وجود بدبودار ہو جاتا ہے۔ اور قد افلح من زکاہا، اور جو اس کو پاک کرتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاک کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاکیزہ بناتی ہے وہ نماز